کر دوں کہ دیکھیں زندگی میں انسان وصیت اگر کر دیں کہ میرے بعد جو مجھ پر واجبات قضا ہیں، اگر میری حج قضا ہے، کچھ نمازیں قضا ہے، روزے قضا ہیں، تو اس دنیا میں وصیت کر دیں اور وصیت کرنے کے بعد اولاد پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے قضا واجبات کو انجام دیں، اصل مال سے پہلے اس کی قضا ادا کی جائے، اس کے بعد پھر میراث کو تقسیم کیا جائے۔ اور اسی طرح وصیت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر چیز کتبی ہو، شفائی بھی وصیت کی جا سکتی ہے، شفائی بھی وصیت کرے مگر گواہ رکھیں کہ 2 گواہ، عادل گواہوں کا ہونا لازمی ہے کہ جو اس وصیت کو سنیں اور سن کر وارثوں تک پہنچائیں کہ یہ ان کی وصیت تھی۔ تو وصیت شفائی بھی ہو سکتی ہے، کتبی ہو تو بہتر ہے کہ انسان کتابت کر دیں، لکھ دیں۔ اسی طرح وصیت میں انسان اپنی وصیت میں اگر مستحبات پر یا نیک کاموں کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ فقط 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اپنے مال میں سے 1/3 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے کہ میری جائیداد میں سے، میرے مال میں سے یہ مقدار نیک کام میں، خیرات میں، کسی مدرسے میں یا مسجد کے لیے، عشر خانے کے لیے وقف کر دیا جائے۔ یہ فقط 1/3 میں کر سکتا ہے۔ اگر اس نے وصیت کر دی کہ میرا سارا مال وقف کر دیا جائے فلاں مدرسے یا مسجد کے لیے، تو اس وصیت پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فقط 1/3 کی اجازت ہے وصیت کی۔ وہ یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے فلاں بیٹے کو یہ مل جائیں اور میرے فلاں بیٹے کو یہ ملیں۔ یہ باپ کو حق نہیں ہے کہ زندگی میں وصیت کریں کہ مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے کو 4 حصے مل جائیں، ایک بیٹے کو فقط 2 حصے ملیں، فلاں بیٹی کو 5 حصے مل جائیں۔ یہ نہیں کر سکتا۔ شریعت کے مطابق، شریعت نے جو بتایا ہے معیار، شریعت کے مطابق ہی وصیت پر عمل ہوگا۔ یہ وصیت اگر کی ہے تو وصیت باطل ہے، باطل ہے۔ شریعت نے جو معیار بتایا ہے، بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ ماں باپ زندہ ہو تو ماں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے، اولاد گزرنے کے بعد ماں باپ کا بھی حصہ اس کے ارث و میراث میں ہوتا ہے۔ ماں باپ شریک ہے اولاد کے ساتھ، یہ نہ کہیں کہ اولاد اگر موجود ہے تو ماں باپ کو حصہ نہیں ملے گا۔ یہ شریعت ہے کہ جو ہمیں حکم بتا رہا ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہاں، ماں باپ اگر اپنی دنیا میں کسی ایک اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو دنیا میں بخش دیں، دنیا میں لکھ کر دے دیں کہ میں نے تمہیں یہ دے دیا، وصیت نہ کہیں، وصیت نہ کہیں، میراث نہ کہیں۔ میراث اگر ہو جائے گی تو میراث قانون کے مطابق جو شریعت بتا رہا ہے اس کے مطابق ہی تقسیم ہوگا۔ اگر اولاد ماں باپ کی زندگی میں گزر جائیں، اگر کوئی اولاد ماں باپ کی زندگی میں گزر جاتی ہے تو پھر اولاد کی اولاد اس مرنے والے کے ماں باپ کے وارث میں سے، ورثہ میں سے نہیں ہوں گے، انہیں ارث، ماں باپ کا ارث پھر ان اولاد کو نہیں ملے گا۔ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی زندگی میں مر جاتی ہے تو محروم الارث ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ ارث و میراث کے مسائل ہیں کہ اکثر افراد یہ نہیں جانتے ہیں اور اسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بھائی بھائی کا حق مارتا ہے، بہنوں کو حق ادا نہیں کرتے ہیں، بہنوں سے حق چھپاتے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیں، یہ میراث کے مسائل میں، وصیت کے مسائل میں اگر ذرہ برابر بھی کوتاہی کریں گے تو یاد رکھیں کہ قبر میں ہمیں جواب دینا ہے، قبر میں ہمیں جواب دینا ہے۔ دیکھیں اہل بیت علیہم السلام کہیں گے کہ دیکھو اس دنیا سے آؤ تو کسی کا مال ہڑپ کے نہیں آنا، پھر ہماری ولایت پر بھروسہ رکھنا، یقین رکھنا کہ ہم تمہیں نجات دیں گے، تو بس اس دنیا سے پاک و پاکیزہ آ جاؤ، حق الناس میں سے کسی کا ظلم نہ کرو، حق الناس میں ظلم نہ کرو، اس کے بعد ہم ہیں جو تمہیں بچائیں گے۔ عزیزان گرامی، اس قدر اہمیت ہے کہ وصیت کی، کہ قرآن نے بڑی تاکید کی ہے وصیت کے اوپر۔